عصیر نکاح کی 33 تحریر گل فارس علی انم کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ اس کی فراق اس کی کندھوں تک سرک گئی تھی۔ اپنی شرٹ بھی ریموو کر کے دور اچھال دی تھی۔ انم بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اس سخت انسان سے بے حد ڈر چکی تھی۔ اس کے لمس میں نرمی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس سخت دل انسان سے امید کر سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ وہ جس قدر غصے میں تھا، وہ شاید پوری رات بھی اسے اپنے جنون کا نشانہ بناتا، پھر بھی اس کے غصے میں کمی نہیں آنی تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اس پر جھکا تھا۔ آج تمہیں اچھے سے بتاؤں گا کہ کتنی ہوش ہے مجھ میں۔ انم نے آنسو بہاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فارس اس کی گردن میں جھکا تھا، وہاں اپنے لبوں کا گیلا لمس بکھیرنے لگا۔ انم سسکی تھی اس کی شدت پر۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ہوش پرست ہیں، تمہاری ہر بات تمہیں ہی واپس دوں گا اور ساری عمر مجھے جھیلو گے۔ وہ اس کے کندھوں سے فراق بے رحمی سے کھینچ کر اس کی گہرائیوں تک لایا تھا۔ فارس کو بار بار وہ دلہن بنی یاد آتی۔ اگر وہ اس وقت نہیں جاتا تو کیا وہ سچ میں اس غلیظ انسان سے نکاح کر لیتی؟ وہ کہتا وہ نفرت کرتا ہے اس سے، لیکن غصہ بھی شدید تھا کہ وہ آج رو رہی ہے اس نکاح پر۔ اس رات وہ بالکل ساکت تھی۔ کیوں؟ میری غربت پر تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں، رونا آ رہا ہے نا تمہیں؟ تو اب ہر رات تمہاری وہ حالت کروں گی کہ تم تڑپ کر رات بھر روتی رہو گی۔ فارس علی اس کے کان میں گھرراتے ہوئے بولا اور اس کی گردن پر دانت گاڑ دیے۔ وہ سسک کر اسے خود سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج زبان جیسے گنگ تھی۔ وہ جو کچھ کر چکی تھی وہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ وہ بے رحم بنا جنونی ہوا تھا۔ وہ اس کی گہرائیوں تک آیا، وہاں اپنے دانت اور لبوں کا بے رحم لمس بکھیرنے لگا۔ وہ بری طرح کراہتی، سسکی تھی۔ فارس اس کے منہ سے نکلا۔ وہ ابھی اس سے آگے جاتا کہ اس کے فون پر کال آئی۔ کمرے میں انم کی سسکیوں میں اپنے فون کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ایک نظر انم کے تڑپتے وجود کو دیکھا اور پھر اپنا فون دیکھا۔ شیرگل کی کال تھی۔ وہ ایک دم انم سے پیچھے ہوا تھا۔ انم کی ہلکی ہلکی سسکیوں پر وہ اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، منہ بند کرو، مجھے فون پر بات کرنی ہے۔ وہ اس قدر تیز لہجے میں بولا تھا کہ انم نے ڈر کر منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے بولا، ہاں شیرگل، کیا ہوا؟ ہاں، اب جب کر ہی چکے ہو فون تو بتاؤ، سن رہا ہوں۔ فارس نے ناگواری سے کہا، اور جو خبر شیرگل نے سنائی تھی وہ شوق ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ لمحے ساکت رہا، پھر بولا، میڈیا میں اس کی کوئی خبر ہے؟ ابھی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ابھی شاہنواز ادا کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی گاؤں کے لیے نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ذرا سیکیورٹی چیک کرو رات کے اس پہر۔ وہ کہتا ہوا فون بند کر گیا۔ ایک نظر انم کو دیکھا تھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ فارس کچھ چپ سا ہوا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا، انم اٹھو، گاؤں جانا ہے، صبح سے پہلے وہاں ہونا ہے ہمیں۔ انم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فارس اس کی بکھری حالت دیکھ کر بولا، جلدی کرو، اپنا حلیہ درست کرو۔ انم کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ وہ کچھ پل اسے بڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ فارس نے اسے ویسے ہی پڑے دیکھ کر کہا، اگر میری غربت لیے بنا نہیں جانا چاہتی ہو تو بے فکر رہو، یہاں سے آگے وہاں کروں گا۔ اس کے غصے سے کہنے پر انم ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ۔ شاہنواز خانزادہ صبح اٹھا۔ وہ اس کی باہوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے وقت دیکھا، 8 کا وقت تھا۔ وہ اس کے بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوتے ہوئے وہ اس کے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا پھر اس کے لبوں پر جھک کر نرمی سے چومنے لگا۔ کشمالہ نے اس کا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولے۔ وہ اس کے لبوں سے لپٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کشمالہ نے شرم سے واپس آنکھیں بند کی۔ اس نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، چلو تیار ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں، انا جان میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کشمالہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا، انا جان نے کہا تھا میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاہ نواز نے ماتھے پر بل ڈالے، کیوں کمرے میں رہو گی؟ چلو جاؤ اور شاور لو، 5 منٹ میں پھر مجھے بھی لینا ہے۔ کشمالہ نے اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھا تھا، ایسے مت دیکھو ورنہ پھر شاور بھی میرے ساتھ لینا پڑے گا۔ اس کی بات پر کشمالہ نے جلدی سے پلکیں جھکائی تھی۔ چلو جلدی کرو، مجھے تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ کشمالہ نے اٹکتے ہوئے کہا، میری شرٹ آپ نے پھاڑ دی تھی، تو وہ کہتے ہی خاموش ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے کہا، تو اور نہیں تمہارے پاس؟ کشمالہ نے کہا ہے، لیکن شاہ نواز نے پھر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ کشمالہ کی پلکیں کپ کپ آ رہی تھیں۔ آپ مجھے میرا دوپٹہ دے سکتے ہیں، واش روم جانا ہے۔ شاہ نواز کو اب سمجھ آئی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اس کی توڑی پکڑتے ہوئے اوپر کی، پھر کہا، تو جاؤ واش روم، یا میرے ساتھ جانا ہے؟ کشمالہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ رات کو تمہیں سمجھایا تھا نا، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں جس دن ٹوٹ کر برسوں گا تم پر، اس دن تمہیں یہ سب کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اپنی اور تمہاری جان ایک کروں گا، تب تمہیں صرف شرٹ پھٹ جانا کچھ بھی نہیں لگے گا۔ کشمالہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ شاہ نواز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر کمفرٹر ہٹا کر اٹھا، کشمالہ کی طرف آیا اور اس کے اوپر سے بھی ایک جھٹکے سے کمفرٹر ہٹاتا ہوا اسے گود میں اٹھا کر واش روم کی طرف گیا۔ کشمالہ نے جلدی سے خود کو اس کے برہنہ سینے میں چھپایا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر اسے واش روم کے قریب اتار کر اس کے قریب جھکا تھا، اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا، جس دن تمہارے وجود میں سماؤں گا، اس دن تمہیں اپنی باہوں میں اندر تک لے کر جاؤں گا۔ کشمالہ اس کی بات سن کر واش روم میں بھاگ کر گئی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ جلدی کرو، ہمیں انا جان کے پاس جانا ہے، شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے بند دروازے کو دیکھ کر کہا تھا۔ کشمالہ شاور لے کر باتھ روم میں باہر آئی تھی، لیکن بہت ڈرتے ہوئے کہ وہ باہر پھر اس کی نظروں سے شرم بھی آ رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف آئی، وہ شاید بالکنی میں تھا، کیونکہ پردے باہر سے آنے والی ہوا سے ہل رہے تھے۔ کشمالہ نے جلدی سے وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ لاک کیا اور تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر میں وہ کپڑے پہننے کے بعد دروازے کا لاک کھول کر بال ڈرائی کر رہی تھی۔ جب وہ بھی اندر آیا تھا، وہ کشمالہ کو لیونڈر کلر کی فراک پر ڈارک پرپل کلر کی گرم شال شانوں پر لیے ہوئے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، لبوں پر حیا کی طرح گلابی چمکتا ہوا گلوس لگے ہوئے اس کے ہوش اتنی سی تیاری میں بھی اڑا چکی تھی۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتا رہا۔ کشمالہ نے ڈرائر رکھتے ہوئے بال بنا ڈرائی کیے اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی کہا، آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں؟ شاہ نواز خان زادہ نے وقت دیکھا، انا جان کی کال ابھی بھی آئی تھی۔ وہ یاد آتے ہی جلدی سے کپڑوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کشمالہ کے قریب ہوا، اس کی پچھلی گردن سے بال سائڈ پر کرتا ہوا وہاں لب رکھے۔ کشمالہ کا دل دھڑکا تھا، اس کے نم سخت سینہ اس کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ کشمالہ گھبرائی تھی، دل کر رہا ہے تمہاری یہ خوبصورت تیاری کو اپنے لبوں سے بکھیروں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان پر لب رگڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر میں وہ دونوں تیار تھے۔ شاہ نواز نے اسے اپنے بال کیچر میں بند کرتے دیکھا، ناگواری سے اس کے قریب ہوتے اس کے بالوں سے کیچر آزاد کرتے دور اچال دیا تھا۔ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوپٹہ اچھے سے لے لو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر پر شال اچھے سے لی۔ اس کی گردن پر شاہ نواز کے رات کو دیے شدت کے نشان صاف نظر آتے جب چادر پھسل جاتی۔
شاہنواز نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ چادر کندھوں پر لیتے ہوئے خود پر پرفیوم کیا۔ پاس کھڑی کشمالہ کو دیکھ کر اپنا ہی پرفیوم اس پر بھی کیا۔ جب اتنی جان لیوا لگ رہی ہو تو خوشبو بھی میری آنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائے کس کی ملکیت ہو۔ کشمالہ نظریں جھکائے خاموش رہی۔ وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے باہر کی طرف نکلا تھا۔ پوری حویلی میں شور تھا۔ آسیہ ملازموں پر چیخ رہی تھی، کبھی حیا پر۔ کشمالہ جلدی سے شاہنواز کے قریب ہوئی تھی۔ آسیہ کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ پورے وجود میں انگارے بڑھکے تھے۔ کشمالہ کو نظروں سے ہی مار دینا چاہتی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی۔ کشمالہ نظریں جھکائے اس کے پیچھے آتی، بار بار سر سے پھسلنے والی شال ٹھیک کرتی۔ بال کھلے ہونے کی وجہ سے شال سر پر ٹک نہیں رہی تھی۔ اس کے نم بال دیکھ کر تو وہ اور بھی غصہ آیا تھا۔ وہ اور چیخ و پکار کرنے لگی۔ کشمالہ ڈر کے مارے شاہنواز کے قریب ہوئی تھی۔ آسیہ شاہنواز خانزادہ کے سخت چہرے کو دیکھ کر کشمالہ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ اگر شاہنواز نہ ہوتا تو وہ اسے بالوں سے پکڑ کر خوب اپنا دل ٹھنڈا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاہنواز کسی کو بھی دیکھے بغیر انا جان کے پاس گیا تھا۔ انا جان اندر آ جائیں۔ شاہنواز کی آواز پر آغا جان اور انا جان دونوں نے اندر آنے کو کہا۔ کشمالہ کے قدم وہیں جمے تھے۔ آغا جان کی آواز سن کر شاہنواز اندر بڑھا، لیکن کشمالہ کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، میں ناشتہ۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شاہنواز نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا، میرے اور کشمالہ کے لیے ناشتہ انا جان کے کمرے میں لے آؤ۔ یہ سن کر آسیہ نے کہا، شاہنواز بچی، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ملازم فارغ نہیں، اپنی اس بیوی کو کہو جو کسی کام کی نہیں۔ شاہنواز کے ماتھے پر بل پڑے۔ چچی جان، میرے لیے بہت کام کی ہے، اور جو کام میری بیوی کو نہیں آتا تو نہ کرے، اس لیے پھر میں اپنی بیوی کے بارے میں ایسے کوئی الفاظ نہیں پسند کروں گا۔ ملازم اس کی بھی ہے۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ وہ پل میں خاموش ہوئی تھی۔ ملازموں کے سامنے شاہنواز نے آسیہ خانم کو پل میں خاموش کیا تھا اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ آج وہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اسے کیا پتہ کب موڈ بدل جائے، اس لیے سلگتی رہی۔ شاہنواز کمرے میں داخل ہونے لگا تو کشمالہ نے پھر وہی جم کر کھڑی ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے گھورا تھا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہنواز نے آہستہ سے کہا، اگر نہیں چاہتی ہو کہ ان سب کے سامنے تمہاری ان گلاب کی طرح پھنکڑیوں کی چمک اپنے حلق میں اتاروں تو اندر آؤ میرے ساتھ۔ کشمالہ گھبرا کر جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ جس طرح سے آسیہ خانم کو چپ کروایا تھا تو کوئی بید نہیں تھا وہ یہ بھی کر گزرتا۔ انا جان کو سلام کرنے کے بعد ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا کشمالہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آغا جان کے ماتھے پر بل پڑے تھے کشمالہ کو دیکھ کر، اور دوسرا اس کا ہاتھ شاہنواز کے ہاتھ میں دیکھ کر۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا تھا۔ بچے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور تم آج نکاح سے ایک دن پہلے ملنے آئے ہو۔ بیوی تک کو نہیں بتایا تم نے، وہ کتنی اداس تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، ہاں بس کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے بزی تھا میں، اور بیوی کو رات کو اچھے سے راضی کر چکا ہوں۔ کشمالہ اس کی بات پر سر جھکائے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سختی سے دبوچ گیا تھا۔ انا جان نے چور نظروں سے آغا جان کو دیکھا تھا، وہ ان کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ شاہجہان اٹھا تو اپنے آپ کو پھر بھی اکیلا دیکھا۔ غصہ تو رات سے ہی آیا تھا اسے۔ وہ اٹھا اور باہر نکلا اور گرل کے پاس کھڑا ہو کر چلایا، حیا! سب نے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ آسیہ نے ناگواری سے شاہجہان کو دیکھا۔ لو، اب دوسرے کو بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے، وہ بڑبڑائی۔ حیا جو ملازموں کے ساتھ کام میں مصروف تھی، شاہجہان خانزادہ کی چلاتی آواز سن کر حیران ہوئی تھی۔ حیا کو پھر بھی آواز اوپر نہ آتے دیکھ کر شاہجہان خانزادہ غصے سے سیڑھیاں پلانگتا ہوا آیا تھا۔ کیا ہوا شاہجہان؟ حیا کام میں مصروف ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ملازمہ سے کہہ دو۔
یوں شور کیوں کر رہے ہو؟ آسیہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ چلتا ہوا انا جان کے کمرے میں آیا تھا۔ انا جان، حیا کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ بچے کیا ہوا؟ یہیں کہیں ہوگی، کام کر رہی ہوگی۔ شاہنواز خانزادہ ناشتے میں مصروف تھا۔ ایک نظر شاذین کو دیکھا، پھر سے ناشتے میں لگ گیا۔ آغا جان نے کہا، کچھ کیا ہے بچی نے جو تم اتنے غصے میں ہو؟ نہیں آغا جان، ملازمہ کیا کچھ کرے گی میرے ساتھ؟ وہ تو بیوی نہیں ہے، ملازمہ ہے اس حویلی کی۔ آغا جان کے ماتھے پر بل پڑے۔ شاہنواز آہستہ سے مسکرایا تھا۔ شاذین نے ایک دفعہ پھر زنان خانے میں جاتے ہوئے چلایا تھا، حیا! اس دفعہ اس کی آواز پر ڈرتے ہوئے وہ جلدی سے اس کی طرف آئی تھی۔ ہاتھ میں کچھ کانچ کے ڈیکوریشن پیسز تھے۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ شاذین نے اس کے ہاتھ سے وہ سب لیتے ہوئے زمین پر پٹکے تھے۔ ایک چناکے کی آواز ہر طرف پھیل گئی تھی۔ آسیہ خانم کا خون کھول اٹھا تھا، اتنی قیمتی چیزیں ایک لمحے میں ٹوٹنے پر۔ حیا کو بازو سے سختی سے پکڑ کر بولا، آج کے بعد اگر تم میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور سب ملازموں کو نکال کر باہر کروں گا۔ ملازمہ نہیں ہو تم یہاں کی۔ آسیہ نے کہا، شاذین، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ جو صبح اٹھتے ہی چلانا شروع ہوئے ہو؟ کچھ چاہیے تھا تو بتا دیتے کسی ملازمہ کو۔ شاذین نے غصہ ضبط کرتے ان کی طرف رخ موڑ کر کہا، بیوی چاہیے مجھے، بیوی کی ضرورت ہے مجھے۔ میری ضرورت ملازمہ پوری نہیں کر سکتی ہے۔ آج کے بعد حیا آپ کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ ملازموں کی فوج آغا جان نے آپ کے لیے ہی رکھی ہے، اس لیے بہتر ہے میری بیوی کو ملازمہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ آغا جان نے کہا، شاذین، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ شاذین کو آسیہ سے بات نہیں کرنی تھی، اس لیے بولا، آغا جان پلیز آپ ملازم بڑھا دیں، کیونکہ میری بیوی اب سے کچھ نہیں کرے گی۔ میں تھکا ہوا آتا ہوں۔ بیوی کہاں ہوتی ہے؟ جی کام میں مصروف۔ اتنا تو 5 بچوں کی مائیں بھی مصروف نہیں ہوتی جتنا آپ کی بہو میری بیوی کو مصروف رکھتی ہے۔ آسیہ نے پنکارتے ہوئے کہا، بڑی فکر ہونے لگی ہے تمہیں بیوی کی، پہلے تو نہیں تھی۔ شاذین نے کہا، اب کر رہا ہوں۔ آغا جان آج کے دن کوئی بدمزگی اور نہیں چاہتے تھے، پہلے شاہنواز اور اب شاذین، اس لیے جلدی سے بولے، حیا تم اب سے کوئی کام نہیں کرو گی، اپنے شوہر پر دھیان دو، جاؤ۔ لیکن آغا جان، آسیہ نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولے، آسیہ ملازم ہے تمہارے ساتھ، حیا اب سے کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ سن کر شاذین خانزادہ نے حیا کو کلائی سے پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ آغا جان مردان خانے کی طرف گئے تھے۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں حیا، آسیہ غصے سے بڑبڑائی تھی اور پھر سے ملازموں پر چیخنے لگی۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کی طرف دیکھا، تم مجھ سے پٹو گی اگر مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر نکلی تو۔ اس کی بات پر کشمالہ نے گھبرا کر انا جان کو دیکھا، پھر شاہنواز خانزادہ کو۔ انا جان نے شاہنواز خانزادہ کو مسکراتے دیکھ کر کچھ سخت لہجے میں کہا، اگر اتنی ہی اس کی فکر ہے اور اتنی ہی محبت ہے اس بے وقوف سے تو یہ نکاح کیوں کر رہے ہو؟ پھر انا جان کی بات پر شاہنواز خانزادہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، انا جان ابھی اس کو محبت کر کے نہیں دکھائی ہے، میں نے محبت دینے کی بہت کوشش کی لیکن اس کو نہیں چاہیے۔ اس کا بات گھمانے پر انا جان نے گھورا تھا اسے، بیوی سے کون پوچھتا ہے محبت دینے کا؟ شاہنواز نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، بیوی سے کون پوچھتا ہے محبت دینے کا؟ میں پوچھتا ہوں، پھر بھی کہتی ہوں غصہ کرتا ہوں۔ کشمالہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی، انا جان کے سامنے اس کی باتوں سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انا جان نے کہا، شاہنواز میری بات کا جواب دو۔ انا جان سوال جواب کو چھوڑیں، آپ کے پوتے کا نکاح ہے، بس اس کے لیے خوش رہیں۔ انا جان نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر کشمالہ کو کمرے میں ہی رہنے دینا۔ شاہنواز نے کہا، نہیں، یہ کیوں کمرے میں رہے گی؟ حویلی میں پہلی دفعہ کوئی فنکشن آغا جان کی خوشی سے ہونے والا ہے، میری بیوی کیوں کمرے میں بند رہے گی؟ بلکہ سردار شاہنواز کی بیوی کو تو سب سے الگ لگنا چاہیے۔
شاہنواز اب تم ظلم کر رہے ہو اس بچی پر۔ نہیں آغا جان، نہیں آغا جان، آنا جان پریشان نہ ہو، کوئی ظلم نہیں کروں گا اس پر، اور پلیز جب آپ اس کو کچھ سمجھاتی ہیں تو پوری بات سمجھایا کریں، پھر ورنہ خواہ مخواہ ہی میرا پارا رات کے 3 بجے ہائی کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ آنا جان نے حیرانی سے کہا۔ شاہنواز کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، میں باہر جاتی ہوں۔ شاہنواز نے لبوں کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، آج باہر نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، جتنا ہو سکے میرے قریب رہو۔ پھر آنا جان کی طرف دیکھ کر بولا، آپ نے اس کو اولاد نہ ہونے کا کہا تھا تو اس کو کل رات مجھ سے بچے چاہیے تھے۔ کشمالہ کے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اب میں ایک ہی رات میں بچے کیسے دے سکتا تھا اس کو؟ میں بہت محنت بھی کر لیتا پھر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آنا جان بھی بے اختیار مسکرائی۔ یہ محنت تم 4 ماہ پہلے کر لیتے تو اب تک کچھ ہوتا بھی۔ آنا جان کی بات پر وہ گہری نظر کشمالہ کے سرخ چہرے پر جماتے ہوئے بولا، اب سوچ رہا ہوں کہ محنت شروع کر دوں۔ اس کی بات پر دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ اجمیر خانزادہ بلند آواز میں سلام کرتا ہوا اندر آیا۔ ارے واہ، آج تو آپ بھی یہاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر شاہنواز کے ساتھ ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا۔ مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ ویسے آنا جان، آج حویلی میں آگ کیوں لگی ہے؟ آنا جان نے چونکتے ہوئے کہا، ہائے خیر ہو، کہاں آگ لگی ہے؟ اجمیر ہنستے ہوئے شاہنواز خانزادہ کے کندھے پر سر رکھتا ہوا بولا، ارے میری پیاری آنا جان، مورے کے منہ سے آگ برس رہی ہے اور پوری حویلی میں پھیل رہی ہے، لیکن سردار صاحب کی بیوی کو یہاں دیکھ کر اب سمجھ آیا کہ کیوں آگ برس رہی ہے۔ شاہنواز کو کچھ یاد آنے پر اجمیر کو پیچھے جھٹکتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اس کی کمر پر موڑا۔ وہ چیخا تھا، کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تھا تم نے کہ میں برق کی وجہ سے شادی نہیں کر رہا تھا؟ ہاں؟ وہ ایک دوسرے ہاتھ سے ایک مکہ بھی جھڑتے ہوئے اور زور دیا اس کے ہاتھ کو۔ اجمیر ہنستے ہوئے چلانے لگا، آنا جان، ٹوٹ گیا میرا بازو۔ اپنے نکاح کی خوشی میں یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ اتنے زور سے چیخا تھا کہ آنا جان کو لگا وہ سچ میں تکلیف میں ہے۔ شاہنواز، کیا کر رہے ہو؟ بچے کا بازو چھوڑو۔ اجمیر نے آنکھ کی شاہنواز کو اور پھر زور سے چلایا۔ آنا جان، یہ سردار بے رحم بے قصور پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں، پلیز۔ شاہنواز، چھوڑو بچے کو، اگر کچھ کیا بھی ہے تو معاف کرو، بچہ ہے۔ شاہنواز نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اسے گھورا، بچہ نہیں ہے، کمینہ ہے۔ اجمیر نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، آپ کی بیوی آپ کو برق سے اتنا پیار کرتے دیکھ کر جیلس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تو صرف ان کی جلن کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ شاہنواز نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر پھر کبھی بکواس کی تم نے میری بیوی سے تو بہت بری طرح پٹو گے۔ اجمیر ہنستے ہوئے شاہنواز کے قریب سے اٹھ کر آنا جان کی گود میں سر رکھ کر بولا، کیا آنا جان، اس حویلی میں سنگل لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا اور شادی شدہ کو بار بار شادی ہوتی ہے؟ آنا جان کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاہنواز نے کہا، کل تمہارے منہ میں لگوں گا نا؟ اجمیر نے کہا، اللہ بچائے آپ کے منہ سے میں کسی صنف نازک کی بات کر رہا ہوں۔ اجمیر کے انداز پر سب مسکرائے تھے۔ شاہدین خانزادہ غصے سے اسے کمرے میں لایا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دروازے سے لگاتے ہوئے بولا، کام زیادہ ضروری تھا نا، میں بعد میں جاؤں؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں ڈریسنگ روم میں رکھ کر گئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے تو بالوں سے جکڑ کر اس کے چہرے پر چپتے ہوئے اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کی سانسیں اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں، سانس لینے میں کمی محسوس کرتی وہ اس کی شرٹ سختی سے جکڑ گئی تھی۔ شاہزادے نے
ہاتھ سے اس کا دوپٹہ ہٹاتے ہوئے دور اچالا تھا۔ حیا چہرہ دائیں بائیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادین نے اس کی گردن کو سختی سے جکڑ لیا تھا۔ اس کی سسکی اس کے منہ میں نہیں دب گئی تھی۔ حیا اس کی بے رحم جنونی گرفت سے بہت گھبرا گئی تھی۔ شادین خانزادہ نے کچھ لمحے بعد اس کی رنگت سرخ ہوتی دیکھ کر اسے آزاد کیا۔ حیا گہری سانس لینے لگی، نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں اتنے غصے میں ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ آتے ہی غصہ شروع کر دیا آپ نے کیا ہوا ہے آپ کو؟ حیا گہری سانس لے کر بولی، میری ضرورت تم ہو۔ شادین نے کہا، رات کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں سوئی تھی؟ جانتی تھی نا کہ میں اتنے دن بعد آؤں گا تو مجھے تم اپنے قریب چاہیے تھی۔ لیکن نہیں، میری تھکن نہیں، تمہیں اس کمرے سے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ حیا نے کہا، شادین آپ نے آنے سے پہلے نہیں بتایا تھا اپنے آنے کے بارے میں۔ انا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ان کے پاس سوئی تھی میں۔ حیا، میری طبیعت کی پرواہ نہیں ہے؟ کیوں؟ آغا جان اور انا جان کے بیچ آتی ہو، نہ اپنے شوہر کے قریب ہوتی ہو، نہ ہی آغا جان کو اپنی بیوی قریب چھوڑتی ہو۔ شادین نے کہا، میں جب بھی آؤں میں تمہیں تو بتاؤں یا نہیں، تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ پوری رات میری بے چینی گزری ہے، اب تم تب تک نیچے نہیں جاؤ گی جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ حیا نے کہا، نہیں، وہ کل نکاح ہے نا، اس لیے کام میں مدد کر رہی تھی مورے کو۔ شادین نے اس کی گردن پر اپنی گرفت میں سختی لائی۔ حیا نے گھبراتے ہوئے شادین کو دیکھا تھا۔ نکاح ان کا ہے، تمہارا نہیں جو ملازمہ بنی ہو تم۔ اب میں تمہیں کام کرتے نہ دیکھوں، خود صوفے پر بیٹھی ہوتی ہیں اور تم سارے گھر میں چکراتی ہو۔ وہ غصے میں تھا، پوری رات کا غصہ بھی نکل رہا تھا۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، جیسے آپ بولیں گے ویسے ہی کروں گی، آپ سکون سے رہیں۔ شادین کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس کی گردن میں جھک کر چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، میرا سکون تمہارے وجود میں ہے۔ ایک ہفتے سے دور تھی تو سوچو رات کو کتنا تھک کر آیا تھا اور تم؟ وہ اس کی گردن پر دانت گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے سسکتے ہوئے آنکھیں بند کی تھیں۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، وہ اس کا شدت بھرا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی آہستہ سے بولی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے بیڈ پر آیا تھا، اس کے لبوں کو آزاد کیے بغیر ہی اس کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر آیا تھا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہوا اس کے کان کے قریب جھک کر کان کی لو کو لبوں سے کاٹتے ہوئے کہا، مجھے سونا ہے اور تم بھی میرے ساتھ دو گی۔ حیا نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا کیا؟ شادین نے ہاتھ سے اس کے وجود پر بے باکی دکھاتے ہوئے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، تمہارے وجود میں سمانا ہے۔ نہیں شادین، مہمان آنے والے ہیں آج، پلیز۔ شادین نے کہا، تو میں کیا کروں؟ اگر مہمان آنے والے ہیں، وہ خانم کے لیے آنے والے ہیں، تم ضروری نہیں ہو ان کے لیے، اس لیے تم میرے دل کا سکون ہو تو مجھے ہی وقت دو، ان دکھاوے میں مت پڑو۔ خانم فضول میں مہمان کو بلائے ہیں۔ نہیں، وہ حیا کچھ بولتی اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر دانت گاڑ گیا۔ حیا نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شادین نے اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کھینچتے ہوئے آزاد کرتا۔ حیا کے وجود میں کپکپاہٹ ہوئی۔ وہ اوپر کو ہوتے اپنی شرٹ اتار کر اس پر جھک گیا تھا۔ خانم سے دور رہو۔ حیا، کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ شادین نے کہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ وہ اس کو مکمل اپنے حصار میں لیے اس کے وجود پر قابض ہوا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کو کچھ اوپر کرتے ہوئے بیک سے نیچے کھسکا گیا۔ کمرے میں اس کے
बुरी तरह से سکنے کی آوازوں کے ساتھ اس کی گہری سانسوں کا رقص سنائی دے رہا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد وہ بولی، آپ کی تکن نہیں ختم ہو رہی، میری جان نکل رہی ہے اور برداشت نہیں ہو رہا، وہ سسکتے ہوئے نم آواز میں بولی تھی۔ وہ مسکرایا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے بولا، جان نہیں نکلنے دوں گا میری جان۔ وہ اس کے قریب لیٹ گیا۔ حیا کو اپنے وجود میں طاقت ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ شادین اسے دیکھ کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ شادین خانزادہ نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ اب اگر میں پھر سے تم پر برسنے لگا تو پھر تمہاری جان ضرور جائے گی۔ حیا اس کے قریب ہوئی، جلدی سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ اس کو اپنے سینے پہ بھیجتے ہوئے بولا، آرام سے سو جاؤ۔ حیا نے کہنا چاہا، شادین مہمان، وہ اتنا ہی بولی تھی جب وہ اس کی کمر مٹھیوں میں جکڑ کر بولا، بھاڑ میں جائے سب۔ کہا نا میں نے، یہ مہمان تمہارے یا میرے نہیں، خانم کے ہیں۔ وہ یہاں یہ تماشے دیکھنے آتے ہیں کہ تم کتنی خانم کے قبضے میں ہو۔ اس لیے اب سے تمہیں وہی کرنا ہے جیسا خاندادوں کی بیویاں ہو کرتی ہیں۔ اگر وہ خانم ہے تو تم بھی ان کے برابر ہی ہو۔ حیا حیران تھی کہ آج پہلی دفعہ وہ خانم سے اس قدر غصے میں ہے۔ حیا نے جلدی سے کہا، اچھا آپ غصہ نہ کریں، سو جائیں۔ اب شادین بھی خاموش ہوا تھا۔ فارس علی انم کو اپنے ساتھ ہی گاؤں لے کر آیا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی انم نے کہا، آپ مجھے ہاسپٹل میں ہی چھوڑ دیں، یہاں اور کوئی نہیں ہے میرا۔ فارس علی نے اسے دیکھ کر کہا، شوہر کے علاوہ اور کون چاہیے تمہیں؟ انم نے اسے دیکھا تھا، وہ جو غصے میں تھا اب خاموش تھا، ہاں لہجہ اب بھی سخت تھا۔ انم نے کہا، نہیں، مجھے کسی صورت آپ کی حویلی میں نہیں رہنا، پلیز۔ فارس علی نے اسے دیکھا، تم میرے گھر میں رہو گی؟ آپ کے گھر؟ فارس علی نے کہا، ہاں، ہاسپٹل کے قریب ہی ہے، وہاں تمہارے پاس ملازمہ اور گارڈ ہوگا، تم روز کی طرح ہی اپنی ڈیوٹی پر جاؤ گی، لیکن جس دن میں نے آنا ہوگا اس دن تم نے آف کرنا ہے۔ اس کی بات پر انم نے گھبراتے ہوئے فارس کے سخت چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں، میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں، سب مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں، تو میں کیا جواب دوں گی؟ فارس علی نے کہا، اپنے کسی رشتہ دار کا بتانا کہ ابھی یہاں ہی رہنے آئی ہو، لیکن میں تمہیں کسی صورت ہاسپٹل میں نہیں رہنے دوں گا، اور یہ ہاسپٹل کا چکر بھی میں کچھ وقت کے لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تم مجھے ہی برداشت کر لو تو بھی کافی ہے۔ مجھ سے دور بھاگنے کے سارے راستے اب بند ہیں تمہارے لیے، اس لیے یہ فضول کی باتیں بنانا چھوڑو، اور کل جیسے سب ڈاکٹرز کو حویلی بلایا جائے گا تم بھی ساتھ آنا۔ وہ گاڑی گھر کے اندر لے جاتے ہوئے پورچ میں کھڑی کرتا ہوا بولا تھا۔ انم نے کہا، نہیں، مجھے نہیں آنا آپ کی حویلی۔ فارس علی نے غصے سے اسے دیکھا جو ہر بات پر انکار کر رہی تھی۔ فارس علی نے اس کو بالوں سے جکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کی لبوں پر دانت گاڑتے ہوئے اتنی شدت سے کھینچا کہ وہ تڑپتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ وہ اس کے لبوں کا حشر کر چکا تھا، اب اسے اپنے لبوں پر جلن ہو رہی تھی۔ اس کی سلگتی شدتوں کو اپنے نازک لبوں پر برداشت کر کے اب بھی وہ اسے بری طرح تڑپاتے ہوئے پیچھے مڑا۔ میری کسی بات سے انکار کرو گی اور کل رات میں تمہیں وہاں سے خود لے کر آؤں گا۔ آج کی رات خراب ہوئی ہے میری، فارس اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو جاؤ، آج خوب آرام کرو، کیونکہ کل پھر آرام کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ صبح کے 5 بجے گاؤں آئے تھے۔ انم بنا کوئی جواب دیے گاڑی سے اتری تھی۔ فارس علی تب تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر گئی تو وہ گاڑی ریورس کرتا ہوا چوکیدار بابا کو
اور گارڈز کو خیال رکھنے کی ہدایت کرتا ہوا حویلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ میں سب کے تھوڑے سینس دیے ہیں، ٹویسٹ ابھی ریویل نہیں کیا اس ایپیسوڈ میں، کیونکہ ایپیسوڈ بہت لانگ ہو رہی تھی، پھر اپلوڈ نہیں ہوتی ہے، اس لیے خیر کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ چینل گرو ہو جائے۔ اور کل میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی کیونکہ میرے گھر پر گیسٹ ہوتے ہیں ویکینڈ کی وجہ سے، پلیز ناراض مت ہونا کوئی بھی۔ اور میں پچھلی ایپیسوڈز بھی اب جلدی دینے کی کوشش کرتی ہوں، 10 ایپیسوڈز 3 میں کر کے دوں گی، کوئی بھی ناراض مت ہو۔ ناول ریڈ کرتے جائیں، آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ، اور لائک اور سبسکرائب بھی کریں یار۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔